ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ سب کی خدمت عالیہ میں زمانے کے امام ولی اللہ حجت اللہ حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پالنے والا ہم سب کو زمانے کے امام کے ناصر و مددگار میں شمار فرمائے اور ان کے لشکر میں ہم سب کو مشہور فرمائے۔ ناظرین کرام، زمانے کے امام کے سلسلے میں انشاءاللہ والمستعان بتوفیق پروردگار اپنے ساتھ موجود مہمان کے ساتھ میں چند سوالات کے جوابات دریافت کروں گا اور امید کروں گا کہ وہ سوالات کے جوابات مجھے دیں گے اور انشاءاللہ والمستعان ہم سب ان جوابات سے مستفیض ہوں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شارف حیدر صاحب قبلہ نجفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے سید آپ کی خدمت عالیہ میں زمانے کے امام کی یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں مبارکباد پیش کرتے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خصوصاً ایک دعا کہ ہم سب کو اللہ یہ جو وبا اس وقت چل رہی ہے اس سب سے زمانے کے امام کی ولادت کی تاریخ کی فیض و برکت سے ان سب سے ان وباؤں سے ہم سب کو نجات دے اور تمام مومن کو محفوظ رکھے۔ سید، سب سے پہلا اور اہم سوال اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ انتظار کے سلسلے میں قرآن مجید کی کو اگر ہم اٹھائیں اور قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید کے نقطہ نظر سے انتظار کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ قرآن حکیم کی یہ آیت سورہ یونس اس کی 20ویں آیت کہ جس میں کفار اور مشرکین نے کہ مثلا اگر آیت ہے اللہ کی نشانی پروردگار کوئی ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ بے شک۔ تو اس میں غیب کے سلسلے میں بھی آیت نے بتایا کہ غیب کا اختیار اللہ کو ہے۔ پھر آگے آیت نے کہا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ایک ہے اجلت، ایک ہے انتظار، یعنی جس کو کہا جائے صبر و سلامتی کے ساتھ۔ اجلت اور ہے، انتظار اور ہے۔ اجلت ان کے یہاں ہوتی ہے کہ جن کے پاس صبر نہیں ہوتا، جن کے پاس تسلیم کا دائرہ جن کا نہیں ہوتا یا دائرہ بہت تنگ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم کو تلقین کی ہے، وہ جو ہماری تربیت ہوئی ہے شروع سے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو جو ہے وہ اللہ کے مرضی کے سامنے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تلقین کی ہے۔ ٹھیک ہے، تسلیم اللہ، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی ہر شے کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے کو تسلیم کرنا۔ ٹھیک ہے، جو اس کی مرضی وہ ہماری مرضی ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین کی ہے، یعنی کیا مطلب؟ جب صبر ہوگا انسان کے پاس، صبر کا دامن، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے، تو اب عجلت نہیں ہوگی، جلد بازی نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ مختلف ادیان کے افراد جو ہے ان کے یہاں جلدی تھی، کوئی واقعہ پیش ہوا یا کوئی مثلا ایسی صورت ظاہر ہوئی کہ اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے، یا مثلا کوئی معجزہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا، عجلت۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کہ اللہ ان کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا، یا مثلا اس طریقے سے کیوں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ہے وہ تلقین کی ہے، صبر کی تلقین کی ہے۔ تو عجلت والا مسئلہ جو ہے اللہ کیا نہیں، یعنی عجلت ان صبر سے اللہ خالی لا ہوتا ہے۔ یعجل لعجلۃ العباد، یعنی کیا مطلب؟ روایت کے تعبیر بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ بندے جیسے عجلت کرتے ہیں، اللہ کے یہاں ویسی عجلت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل حکیم لا یخلو عن الحکمہ، بے شک کہ جو حکیم کا فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے،
تو اللہ حکیم ہے، اس کے یہاں ہر فعل میں حکمت ہے، لہٰذا بندے چونکہ حکمت سے باخبر نہیں ہوتے، جو ہے وہ جاہل ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے یہاں جلدی ہوتی کسی بھی چیز کو لے کر کہ اللہ نے فوراً جو ہے اس چیز کو کیوں نہیں نازل کیا، یا اللہ کوئی نشانی نازل کر دیتا، لہٰذا وہاں پر عجلت تھی۔ تو کیا کہا اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ غیب کا اختیار اللہ کو ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی یعنی میں رسول بھی تمہارے ساتھ جو ہے انتظار وہ کرتا ہوں۔ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سبحان یہ اللہ۔ انتظار کے عنوان سے جو ہے وہ قرآنی نقطۂ نظر سے۔ اب اگر آپ نے قرآن مجید کے اعتبار سے انتظار کی فضیلت بتایا تو اب ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہم کو انتظار کے لیے کہا ہے، جی قرآن سے ہٹ کر اگر آپ تاریخ کی طرف آئیں تو انتظار، لفظ انتظار کو لے کر ہمارے پاس کیا ایسی روایتیں ہیں جو انتظار کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، انتظار کو واضح کرتی ہیں؟ جی کیا ہمارے پاس ایسی واقعاً روایتیں ہیں جو بتاتے ہیں کہ انتظار کیا چیز ہے اور انتظار کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ ہمارے یہاں دیکھیے روایات کی ایک تعداد ہے ہوں کہ جو انتظار کی طرف راغب کر رہی ہیں۔ ہوں ایک تو زمن غیبت، دور غیبت، حجت نظروں کے سامنے نہیں ہے، پوشیدہ، بے شک۔ ٹھیک ہے، اس دور میں اس اعتقاد کے ساتھ زندگی گزارنا کہ ہم کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے جہاں بھی غیب کی مثلا جو غیبت پر ایمان رکھتے ہیں یا مثلا جو زمانے غیبت میں ہوں گے، ایک لفظ کا اضافہ وہیں پر یہ بھی کیا گیا کہ ینتظرون لظہورہ، ٹھیک ہے، کہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ظہور کا انتظار یعنی کر رہے ظہور ہوں کے گے۔ لفظ کا اضافہ کیا گیا ہاں، روایتوں میں۔ یا قیام کا انتظار کر رہے ہوں گے، یعنی مطلب غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ انتظار بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انتظار میں نے ثابت کیا کہ دونوں اعتبار سے، بے شک۔ اچھائی کے اعتبار سے بھی ہے، بعض آیات میں ہے کہ کافروں کے مثلا کی انتظار کرو تم، آیا مثلا عذاب نازل اچھا، ہوگا، اس طرح کی بھی یعنی ہے۔ مثلا جس کو کہا جائے کہ ان کی جو ہے وہ ان کو توبیخ بھی کی گئی ہے، ان کو مثلا دھتکارا بھی گیا ہے، ان کو مثلا ڈرایا بھی گیا ہے کہ مثلا عنقریب عذاب آ جائے گا، انتظار کرو۔ تو دونوں جہاں مثلا نعمت کے لیے یا نشانی کے عنوان سے بھی ہے، اسی طریقے سے مثلا اس عنوان سے بھی ہے کہ عذاب کا بھی انتظار کرو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک تعداد ہے روایات کی جس میں انتظار کی اہمیت کو، خود انتظار یعنی انتظار، آپ سوچیں کہ خود یہ انتظار مثلا ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ خود ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی وسلم محمد نے و ارشاد آل فرمایا محمد۔ کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بے شک، سبحان ٹھیک ہے، اللہ۔ ہاں ہماری امت کے افضل ترین عمل میں سے کیا ہے؟ فرج کا یعنی ظہور کا انتظار کرنا، آسانی کا جو ہے وہ انتظار کرنا۔ اس کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ بعض روایت میں یہ تعبیر ہے کہ الانتظار افضل العبادہ، انتظار الفرج افضل العبادہ، بعض میں تعبیر یہ ہے کہ افضل اعمال جو میں سے وہ کیا ہے؟ وہ انتظار، آسانی یعنی ظہور کا انتظار سبحان کرنا اللہ، یا سبحان اللہ۔ آسانی کا انتظار کرنا، فرج کا انتظار کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ بعض روایات میں کہ جو ٹھیک ہے ہم انتظار کر رہے ہیں، مثلا ہمیں موت آ گئی، ہماری اجل پوری ہو گئی، مدت پوری ہو گئی، اب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، روایات نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس انتظار کے ساتھ زندگی گزارو، یعنی کیا مطلب؟ غیب، زمانے غیبت میں غیب پر ایمان، امام کی ولایت پر ثابت قدم رہو، اسی کے ساتھ ساتھ انتظار کرتے رہو، یعنی منتظر رہو گے تم منتظر کے، تو اب اگر تمہیں موت آ جائے گی تو اللہ تمہیں مثلا بعض میں تعبیر ہے کہ جو لوگ یعنی واقعاً انتظار کر رہے ہیں وہ ان کو رجعت میں پلٹائے گا، وہ واپس سبحان آئیں گے اللہ، اور یعنی یہ امام کے روایتوں میں ہے کہ جب انتظار کرتے ناصر و کرتے چلے۔ مددگار میں امام کے اس میں شمار ہوں گے۔ بعض میں یہ ہے کہ انتظار، خود ایک انسان انتظار کر رہا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ کہا گویا کہ وہ امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ اللہم صلی شریف علی کے محمد و آل خیمے میں محمد ان کے وعجل۔ ساتھ ہے، سبحان اللہ، مثلا سبحان اللہ۔ انتقال ہو گیا ہم انتظار لیکن کرتے کرتے، اللہ اس کو وہ ثواب دے گا، یعنی اس عنوان سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہترین، یعنی آپ سوچیں کہ اچھا ایک جگہ یہ بھی ہے کہ 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا رابی نے کہ مولا مت الفرج، یعنی مثلا یہ آسانی کب ہوگی؟ تو امام نے مثلا وہ اس ماحول کے اعتبار سے
تو امام نے کہاں اس کی رغبت دلائی؟ امام کے ظہور کی طرف سبحان اللہ کہ علیسا انتظار الفرج من الفرج، سبحان اللہ کیا آسانی کا یعنی ظہور کا انتظار کرنا یہ خود فرج میں سے نہیں ہے، سبحان اللہ آسانی میں سے نہیں ہے؟ یعنی مطلب اس کا انتظار بے کرو، شک یعنی جو تم ابھی اس ماحول میں آسانی کا انتظار یا مثلا فرج کا انتظار نہ کرو، یہ تم ظہور کا انتظار کرو، یہ مثلا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انتظار امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ان کی غیبت میں، زمان غیبت ہے، اپنے دین کی حفاظت کریں، ان کی ولایت پر ثابت قدم رہیں، بے شک اسی بے شک طریقے سے منتظر ہیں۔ تو اس لیے جب ہم منتظر ہیں، انتظار کی کیفیت ہمارے اندر ہے، تو خود یہ انتظار ہم کو راغب کرے گا، ہم کو وادار کرے گا کہ ہم جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف قدم بڑھائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے دین کو باقی رکھیں اور اپنے دین کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے فضیلت انتظار کے سلسلے میں اور منتظر جو ہے زمانے کے امام کے آنے کے منتظر، ان کے ظہور کے منتظر، ان کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسے سوال کی طرف جانے والا ہوں کہ جو سوال اس وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم اس سوال کو جانیں اور اس سے آگاہی اور معرفت رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہم اور آپ سارے کے سارے کھڑے اور موجود ہیں۔ سوال کی کیفیت اگر آپ دیکھیں گے تو ہر کوئی اپنے اندر اس سوال کو پائے گا۔ غیبت کا جو سید انتظار ہے، یعنی ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جی تو انتظار کا لفظ بہت بار آتا ہے، اور غیب پہ ایمان کے سارے گفتگو آپ نے پیش کیا۔ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ انتظار کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں زمانے کے امام کے، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو آخر وہ انتظار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں، یا کہیں ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر صرف امام کا آنے کا انتظار کر رہا ہوں؟ کیفیت انتظار کیا ہونی چاہیے؟ جی بہت اچھے انتظار سوال کا کی طریقہ طرف کیا آپ ہونا نے چاہیے؟ رغبت دلائی اور متوجہ کیا۔ روایات چونکہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ انتظار کرے انسان، تو بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم گوشہ نشین ہو جائیں، بے شک بے شک بس ہم انتظار کرتے رہیں، جب ظہور ہوگا تو ہم جو ہے وہ قدم آگے بڑھائیں گے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیاری، اب ہم مثلا یہ اپنے ماحول میں لے لیں کہ کوئی آ رہا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ نکلنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کہیں سفر پہ جانا ہے یا کہیں عظیم مقصد کی طرف اس کے ساتھ نکلنا ہے، بس وہ پہنچنے والا پہنچ ہی رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہم اپنے معاشرے میں، اپنی جو سوسائٹی اور جو زندگی گزارتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ اس کو آنے کے بعد ہم زحمت نہ دیں، ہاں بے ہم شک اپنی مکمل آمادگی اور تیاری رکھیں، بس وہ آ جائے تو اس کے ساتھ ہم ملحق ہو جائیں، بے شک اور پھر وہ سفر پہ روانہ ہو جائیں یا جس مقصد کی طرف ہمیں جانا ہے ہم فوراً اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو زحمت نہ ہو ہماری وجہ سے، ٹھیک ہے؟ یہ کرتے، نہ یہ کہ ہاں آپ بیٹھیے، آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیجئے، میں اپنا سامان رکھ لوں، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار رکھ لوں، یہ میں بھول گیا یا مثلا فلاں چیز میں بھول گیا، یہ ایک عقل مند کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بے شک بے کیونکہ شک ہمیں جب پتہ ہے کہ آنے والا پہنچ رہا ہے یا آنے والا آئے گا اور ہمیں اس کے ساتھ ملحق ہونا ہے، ایک عظیم سفر پہ نکلنا ہے یا ایک عظیم مقصد کی طرف نکلنا ہے، راغب ہونا ہے، تو اب ہم پہلے سے اس کے پہنچنے سے پہلے تمام طرح کے جو ضروریات ہیں اس کو ہم حائل کیے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو آمادہ رکھتے ہیں۔ انتظار کا بالکل مطلب اسی آمادگی طریقے لے سے، سکتے ہیں۔ جی بے شک اسی طریقے سے اب ہم انتظار کر رہے ہیں فرج کا، بے شک آسانی کا، ظہور کا، تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں، تو اب یہ انتظار دیکھیے، پہلی بات تو اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کیا ہے، انتظار کو ثابت کیا کہ خود انتظار یہ محبوب ترین چیز کا نام ہے، خود انتظار کرنا، لیکن یہی انتظار ہمیں راغب کرتا ہے کہ ہم کیفیت انتظار کی طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب انتظار ایک تو عقلی اعتبار سے بھی انتظار بے شک محبوب ہے، بے شک ٹھیک ہے؟ عقل بھی تقاضا کرتی ہے انتظار، جب مقصد عظیم ہو اور جو ہے ہدف عظیم ہو تو انتظار کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ روایات کی ایک کثرت ہے انتظار کے اوپر۔ اب انتظار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، بے شک یعنی خود اپنے آپ کو ہم آمادہ کریں کہ ہم امام کے ساتھ ملحق ہو سکیں، سبحان اللہ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم اپنے کو امام کے ساتھ جانے کے لیے تیار کر سکیں۔ پہلی چیز یہ ہوگی انتظار کا کہ مطلب اپنے نفس کی اصلاح ہوگا سب سے اپنے پہلے نفس کی مرحلے میں۔ اصلاح، اپنے آپ کو آمادہ کریں، امام کے ساتھ چلنا ہے، بے شک ایسا نہ ہو کہ امام آ جائیں تو ہم کہیں امام ذرا رکیے، ہم اپنے سبحان کو اللہ، بدل لیں، بے شک بے ٹھیک ہے؟ شک یہ ہو گیا۔ دوسری چیز
وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو امام کی حکومت حق کے قبول کے لیے آمادہ کر سکیں، بے شک بے اپنے شک دل کو سنوار سکیں، اپنے ذہن کو حاضر کر سکیں کہ جب یہ حکومت قائم ہوگی، حکومت عدل انشاءاللہ، انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم اس کو قبول کر سکیں بے شک آسانی سے، بے شک ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ماحول ہے، ٹھیک ہے، ہم حق کی محبت اپنے اندر رکھیں اور باطل سے بیزار، وإلا اگر باطل کی بھی محبت ہوگی یا باطل سے ہم بیزار نہیں ہوں گے تو اب امام کی حکومت میں بھی شک ہو سکتا ہے۔ بے شک بے جیسے شک گزشتہ جو ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت آئی ہاں تو اب شک و شبہات ہونے لگے۔ امام حسن کی چند روزہ حکومت، اس میں بھی، تو اب جب ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو آمادہ نہیں کریں گے حکومت حق کے قبول کے لیے تو تشکیک کے شکار ہوں گے، یعنی یہاں شبہات باطل کے سے شکار۔ بیزاری بہت ضروری ہے ہر جی، حال میں، سبحان اپنے اللہ۔ آپ کو آمادہ کریں، حق کی محبت ہو، باطل سے بیزاری ہو، نفرت ہو، بے شک ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی انتظار، یہ ہمارا اپنے آپ کو آمادہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ باطل کی بے چینی کا سبب بنے گا، واہ اضطراب کی۔ واہ یعنی خود انتظار جس طریقے سے چاہنے والوں کو ہمت عطا کرتا ہے، جذبہ عطا کرتا ہے، وہیں باطل کو اضطراب عطا کرتا ہے۔ بے شک سبحان یہ اللہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ آنے والا آ گیا تو اب ہماری حکومت متزلزل ہو بے جائے گی، شک بے شک اب ہمارا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا، یعنی باطل کی چولیں ہل جائیں گی، باطل کے اندر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہوگی، بے شک یعنی یہ تنہا ہمارے انتظار سے، بے شک ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ماحول کو، یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب ایک چیز آتی ہے کہ ہم اپنے جو ماحول ہے اس کو بھی آمادہ کریں امام کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں، عزیز، اپنے اعزاء اقربا، دوستان، ان کو مثلا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ زمن غیبت میں مفقود نہیں ہوا ہے، یا مثلا آئندہ جو ہے مفقود نہیں ہوگا۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا ہے، روایات میں بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو اب انتظار کا مطلب، جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم منتظر ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہرگز نہیں بے ہے۔ شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے لیے واجب ہے۔ اچھا، یہ بھی صرف عالم پر واجب نہیں ہے، طالب علم پر واجب نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھے تو اسے روکنے کی کوشش تو کیا کرے یہ انتظار اور کا حصہ اچھائی قرار کا پائے گا؟ حکم دے۔ یہ انتظار کا حصہ قرار پائے گا؟ ہاں، تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہم اپنے ماحول کو بھی، اپنے آس پاس کے ہاں لوگوں کو سبحان بھی اللہ سبحان انتظار کے لیے آمادہ کریں۔ ہاں، یعنی آمادگی کا حصہ قرار جی، پائے گا یہ۔ تو اب جب ایک نظام، ایک جو ہے وہ جس کو کہا جائے کہ ایک ہمارا کلچر ہو جائے گا کہ ہم حکومت حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں، قلب سے کے اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب جب امام کا ظہور ہوگا تو یقیناً ہم حقیقی چاہنے والوں میں شمار بھی ہو سکتے ہیں اور امام ہم کو دعائیں بھی دیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور یقیناً مثلا ایک واقعہ یاد آ گیا جی جی پیش کہ ایک ایرانی جوان نے، خدا کی قسم میں نے جب پہلی بار اس واقعے کو سنا تو اندر سے وجود لرز گیا کہ یہ ہم اپنے اندر بھی مشاہدہ کریں کہ ایک ایرانی جوان، ایک خطیب تھے، ایک عالم تھے، ان کے پاس آیا اور زاروں کے تار رو رہا تھا، گریا کر رہا تھا۔ دیکھیں انتظار، کیفیت انتظار۔ بے شک پوچھا کیا بات ہے، تو اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس نے کہا میں نے رات بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، ٹھیک ہے، رات بڑا عجیب، اس کیونکہ ایرانی یہ نوجوان خواب نے، مربوط ہے ہاں ہاں اور اس کے یعنی اہم چیز یہ کہ انتظار کے عنوان سے، لہذا اس لیے بیان مقصود ہے کہ معتبر عالم دین نے یہ بیان کیا ہے، اور ایک عراقی خطیب ہے ان سے بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ وہ رو رہا تھا، کہا کہ میں نے خواب میں کل رات میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ اللہم صلی علی شریف کی محمد وآل زیارت محمد کی ہے، ان وآل کی زیارت سے مشرف ہوا ہے۔ وہ کہا رو کیوں رہے ہو، گریا کیوں کر رہے ہو، ایسی کیفیت تمہاری کیوں ہے؟ کہا عجیب خواب تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں نے دیکھا، خواب کے عالم میں وہ بیان کر رہا ہے، ظاہری نہیں، خواب کے عالم میں۔ تو امام نے جو وہ دق الباب کیا، اس نے کہا کہ مولا تھوڑا سا آپ ہم کو مہلت دیجئے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ خواب کے عالم میں جو اس نے دیکھا وہ بیان کر رہا عالم دین سے۔ کہا میں نے جتنی زائد اشیاء تھی ان سب کو جو ہے وہ میں نے وہاں سے ہٹایا۔ اس کے بعد جب میں دروازے پر آیا، تھوڑی سی مجھے دیر ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ امام واپس جانے لگے، تو میں نے امام کو پکارا تو امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور امام نے ایک جملہ کہا مجھ سے، کہا یہ بستی دیکھ رہے ہو، یعنی یہ تمام افراد کے دروازے پر میں گیا ہوں، سب کا دروازہ دق الباب کیا ہے، ہر ایک نے مجھ سے یہی جملہ کہا کہ مولا تھوڑا سا ہم کو مہلت دے دیجئے، میں آپ کو اندر بلا رہا ہوں۔
آپ سوچیں کہ یہ تو واقعہ ایک خواب ہے، ہوں لیکن ہم اس خواب سے یہ اپنے آپ کو ایک رغبت دلائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر امام کا ابھی ظہور ہو جاتا ہے، ہم منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو آیا ہم اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں کہ امام کے ساتھ رہیں، یا امام کو ہم اپنے گھر میں دعوت دیں؟ ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی بے شک نازیبا بے چیزیں شک یا مثلا بہت سے ایسے زائد اشیاء ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، خود اپنی اصلاح کے ذریعے سے، اپنے خانوادے کی اصلاح کے ذریعے سے، اپنے آس پاس ماحول کو بہترین بنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام کی محبت ہو، امام کی ولایت سے متمسک ہوں، اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔ یعنی یہ ماحول کو آخری خوبصورت بنانا جی بھی انتظار کی جی طریقوں میں سے ایک کہلائے جی گا یعنی بے ہم شک اپنے کو، یعنی مطلب انتظار کا مطلب یہ ہے بے کیسے ہم شک بے انتظار شک کریں، سبحان اللہ کیفیت۔ استاد محترم سماحت الشیخ فیصل العبادی، ہوں انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انتظار سے پہلے، یعنی کیا مطلب، اپنے کو امام کے لیے آمادہ کریں، ہم اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کریں۔ واہ یعنی واہ کیا مطلب کا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت کو درک کر سکیں، بے شک ظہور کو، ہوں لیکن موت کبھی بھی انسان کو آ بے سکتی شک بے ہے، شک لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی اصلاح بھی کریں گے، ہوں ٹھیک ہے، اپنے اعمال بھی بہترین بنائیں گے، برائیوں سے پرہیز کریں گے، نیک اعمال اور نیک حسنات کی طرف جو ہے وہ اچھائیوں کی طرف ہم رغبت ظاہر کریں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ سبحان اللہ دونوں ایک ہی ہے، وہاں امام کا انتظار اور امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اللہ کی قربت، اللہ۔ اب اگر ہم موت کے لیے اپنے آپ کو اس سے پہلے، امام سے کے لیے مہیا ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر دیتے ہیں، تو اب ہم اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہماری بخشش بھی ہے، اور ہم عذر بے رکھتے شک ہیں کہ پروردگار، ہم نے بے اپنے شک آپ کو موت کے لیے آمادہ بے کیا، شک بے شک تیری قربت کے لیے آمادہ کیا، ٹھیک ہے، اخلاق بہتر بنایا۔ اب یہی چیز جو ہے وہ امام کے ظہور کے لیے بھی، اب اگر سبحان اللہ امام کے ظہور کے وقت تک وہ باحیات ہے تو خود اس کا اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرنا، یہی چیز اس کے لیے کافی ہے کہ وہ ظہور کے لیے آمادہ ہے، جی اور اس کے اندر تمام اچھائیاں ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لہٰذا بہت موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا تو یہی موت کے لیے آمادہ کرنا۔ اب اگر موت آ بھی جاتی ہے، موت کے لیے اس نے آمادہ کر دیا، اور اس کے اندر تمنا ہے کہ امام کا ظہور اور امام کے ظہور کے وقت وہ موجود ہو، اب اللہ سبحان اس کے اللہ نیک اعمال کی وجہ سے، اس کی یہ بے شک محبت کی وجہ سے اسے واپس پلٹائے گا، بے شک وہ ضمانت در کرے گا، اور اسی کے انشاءاللہ ساتھ ساتھ اسے ثواب بھی عطا ہوگا، اس بے کو شک بے اجر شک بھی ملے گا۔ سید بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام سوالوں کے جواب دیجیے۔ جی ہاں ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی سے ہمارے سوالوں کے جواب پیش کیے ہیں، ہم سب دعا گو ہیں اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کہ اللہ اس امام کے صدقے میں، خصوصاً زمانے کے امام کے صدقے میں، ہم سب کو اس وبا جو اس وقت پھیلی ہوئی ان تمام وباؤں سے محفوظ فرمائے، الہی اور ہماری دل سے دعا یہی ہے کہ پالنے والے جب بھی ظہور امام ہوں تو ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، الہی اور ہم خداوند عالم کی بارگاہ عالیہ میں دعا گو ہیں کہ پالنے والا ہمارے اعمال کو ایسا بنائے کہ ہمارا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے، اور ہم سب کو امام کا چاہنے والا قرار فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔